الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال سبحانه عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله وصدق رسوله وصفيه وخليله وحبيبه المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. इंसान के पास जब किसी चीज़ की कीमत होती है, वो किसी चीज़ को अपने लिए ज़रूरी और अहम समझता है, तो वो उसके लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त, औलाद, घर बार, मुल्क, वतन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और जब किसी चीज़ की वक़्त उसके दिल में नहीं होती, किसी चीज़ की अहमियत को वो नहीं समझता, भले वो चीज़ उसके लिए अहम और ज़रूरी है, उसके बग़ैर उसका चाराकार नहीं है, मगर उसके दिल में, उसके दिमाग में उसकी अहमियत नहीं, तो वो माल भी उस पे लगाना तो दूर की बात, जान लगाना बड़ी बात है, घर बार छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता। जिसने माल को सब कुछ समझा और आज हमारे नौजवान और हमारे बहुत सारे मुसलमान ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि माल सब कुछ है,
آپ کے پاس مال ہے تو آپ کی عزت ہے، آپ کے پاس مال ہے تو آپ کی شہرت ہے، آپ کے پاس مال ہے تو بڑے لوگ آپ کے دروازے پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ذہن نے یہ نقشہ دل میں بٹھا لیا کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، اس کی اہمیت دل میں بیٹھ گئی، آسان ہو گیا گھر کو چھوڑنا، ملک کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے دیار غیر میں جا کے تپتی ہوئی دھوپ میں دن رات محنت کر کے اس پیسے کو جمع کرنا جس میں عزت ملے گی، جس میں شہرت ملے گی۔ یہ سفر آسان ہوا یا نہیں ہوا؟ جس نے یہ سمجھا کہ حکومت کی کرسی پر بیٹھو گے، کوئی عہدہ ملے گا، منصب ملے گا تو پھر عزت کرے گی دنیا، مشہور ہو جاؤ گے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ دن رات اپنے ووٹرز بڑھانے کے لیے گلی گلی میں گھومتا ہوا اور ان کی منت اور ان کی خوشامد کرتے ہوئے، اور کسی کو سواری پہ دیکھا یا خود گاڑی پہ جا رہے ہیں اتر کے اس کو سلام کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ کیوں؟ دل میں یہ بات ہے کہ مجھے کرسی پر ان کا ایک ایک ووٹ بٹھائے گا۔ اہمیت کرسی کی ہے، اس منصب کی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو جو چیز ایک ایک تن کا جمع کرنا، ایک ایک سہارے کو لینا آسان ہو گیا۔ آؤ میں آپ کو ایک عزت کا معیار بتاتا ہوں جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، شہرت کا معیار بتاتا ہوں جس کے بغیر میری اور آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اور قرآن سے پوچھو کہ کون سی چیز میرے پاس ہے تو میری عزت کا معیار یہ ہوگا کہ فرشتے کل میرا استقبال کریں گے، انبیاء کرام کی صفوں میں مجھے بٹھایا جائے گا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد جھنڈے کے نیچے مجھے جمع کیا جائے گا۔ عزت یہ ہے یا نہیں؟ اب اس کی اہمیت دل میں ہوگی تو پھر اس کی طرف توجہ کرنا آسان ہوگا، اس کے لیے قربانی کا جذبہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہ وہ دولت ہے جو مجھے اور آپ کو میرے رب نے اس ماں کے پیٹ ہی میں دے دی جو ماں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی تھی۔ ہم نے جس ماں کے پیٹ میں خوراک اور غذا حاصل کی، آکسیجن لی، وہ مسلمان عورت تھی۔ پھر جب ہم اس کی گود میں آئے، غسل دے کر نہلا دھولا کے سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اذان اور اقامت کہی گئی، لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات ہمارے کانوں میں ڈال کے دل تک پہنچائے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ مسلمان او بندے، تیری زندگی کا سفر شروع ہو رہا ہے، تو ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آ گیا ہے، اب تیری دنیا کی زندگی کا سفر شروع ہو رہا ہے، وہ اللہ اکبر سے شروع ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، کہیں دنیا کی رونق، دنیا کے نعرے، دنیا کی باتیں تمہیں اللہ اکبر سے دور نہ لے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے راستے سے بہکا نہ دیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا پیارا راستہ تجھ سے چھڑا نہ دیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات یاد رکھنا موت تک۔ اور جیسے آج آذان اور اقامت اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور لا الہ الا اللہ کے لفظ اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تمہاری زندگی کا آغاز اللہ اکبر سے ہو رہا ہے۔
تمہاری زبان پہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آخری ہونا چاہیے. آتے وقت پہلا کلمہ اللہ. اللہ کے بندو ان مستورات کو سمجھاؤ، خود یہ پیغام سمجھو. ہمارے بچے جب ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بتاؤ کہ ایک مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے. کوشش کرو کہ اس کے کانوں میں جلد از جلد یہ کلمات پہنچائے جائیں، تاخیر نہ کی جائے. اور فوراً اس کو پہلے غسل دو. ہمارے ہاں سردیوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے کہا جاتا ہے ان کو غسل نہیں دینا، نہلانا نہیں ہے، ان کو نمونیا ہو سکتا ہے. کئی بچے ایسے ہیں 2-3 دن تک بلکہ ہفتوں تک انہیں غسل نہیں دیا جاتا. وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اسے نہلاتے نہیں ہیں کہ اس کو نمونیا ہو جائے گا. اللہ کے بندو گرم پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا کیا؟ لیکن چونکہ سنت کی مخالفت کرنی ہے ہم نے، اسے پہلے پاک صاف کرو، اسے آذان سناؤ. یہ بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں سب سے اہم ترین چیز دین ہے. ماں باپ اتنے اہم نہیں جتنا دین اسلام ہے، بیوی بچے اتنے اہم نہیں جتنا دین اسلام ہے، اور تمہاری سانس، تمہاری زندگی اتنی اہم نہیں ہے جتنی تمہارے لیے دین اسلام اہم ہے. زندگی کا خاتمہ تو ایک دن ہونا ہے. وہ چاہو یا نہ چاہو، کوشش کرو یا نہ کرو، موت تو آئے گی اور زندگی تو ختم ہوگی. ایمان کے بغیر زندگی موت سے بدتر ہے. الایمان کالحیات، ایمان تو زندگی ہے. ایمان کے بغیر لاشیں پھر رہی ہیں بازاروں میں. دنیا کے اندر 7 ارب انسانوں میں 2.25 ارب اگر مسلمان ہیں تو 5.25 ارب لوگ دین اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندہ پھرتی ہوئی لاشیں ہیں. او من کان میتا فاحییناہ، کیا جو انسان مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا. اس کی تفسیر پڑھو کیا ہے؟ کیا وہ جو دین سے دور تھا، جو کافر تھا، جو مشرک تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت دے کے اسے زندہ کر دیا، اسے اسلام کی توفیق دے دی. مسلمان زندہ ہے، غیر مسلم مردہ ہے. جب سب سے قیمتی چیز دین ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. اور اس کا ایک آسان فارمولہ میں نے شروع میں عرض کر دیا. جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور اہمیت ہوتی ہے وہاں جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، بچوں کی قربانی بھی دیتے ہیں، بیوی کو بھی چھوڑ کے دیار غیر میں جاتے ہیں. صبح و شام گھر سے دور رہنے والوں کی ڈیوٹیوں کے ان کے آگے پیش نظر کیا چیز ہے؟ کس لیے وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں؟ اگر دین کی وقت اور قیمت آج کے مسلمان کو پتہ چل جائے کہ میں ایک لمحہ دین کے بغیر نہیں چل سکتا، جب یہ بات سمجھ آئے گی نا دل میں اور دل میں اترے گی، تو پھر اس نوجوان کے لیے راتوں کو اٹھ کے سجدے کرنا آسان ہوگا. پھر سر پہ کفن باندھ کے دین اسلام کے لیے نکلنا آسان ہوگا. پھر دین کی بات زبان کے اوپر لاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوگی کہ اگر میں نے کالج کے دوستوں کو کہہ دیا کہ آؤ نماز کی طرف، یہ مذاق اڑائیں گے، بیکورڈ آدمی ہے، کہاں کی باتیں کر رہا ہے، ماڈرن زمانہ ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوگی. دوست کہتے ہیں آؤ، جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، چل پڑا. آؤ آج چلتے ہیں، ناچ گانے کی محفل ہے، چل پڑا.
आओ कोई और खुराफात की कोई बात है, आओ आज कुत्ते लड़ रहे हैं तमाशे के लिए जाते हैं, चलो जी। आज मुर्गों की लड़ाई है, चलो जी। आज बैल दौड़ रहे हैं, चलो जी तमाशे के लिए। बताओ आज ये दोस्त इन चीज़ों की दावत देते हुए कभी शर्माया है कि मैं अपने दोस्त को किस तरफ ले जा रहा हूँ? इसे क्यों शर्म आती है कि ये उसको कहे आओ आज़ान हो चुकी है नमाज की तरफ चले? ये इसलिए नहीं कह सकता कि इसने नमाज की अहमियत को नहीं समझा, इसके दिल में दीन की वक़्त नहीं है। जिसके दिल में दीन की वक़्त आई उसने सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान करके अमली तौर पे दिखाया। यह सफ़र का महीना गुजर रहा है, इस सफ़र में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की खातिर मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, हिजरत की मदीना मुनव्वरा की तरफ गए, मुल्क छोड़ा, अपने आबाई इलाके को छोड़ा। उसकी अहमियत अगर समझनी हो ना तो उस आदमी से पूछो जो मक्का मुकर्रमा गया हो। अगर उसे पता चल जाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे थे, अगर उसे पता चल जाए, मुझे बताओ ये उस जगह को देखने के लिए जाते नहीं जाते? इस जगह पे मेरे पैगंबर की विलादत हुई थी, अगर इसे पता चल जाए, जाएगा नहीं जाएगा? इस दरख्त के नीचे, इस पत्थर के ऊपर, इस गार में मेरे पैगंबर ने आराम किया था, कुछ दिन गुजारे थे, ये जाता है नहीं जाता? क्यों? पैगंबर के साथ मोहब्बत है, तो हुजूर के साथ जो चीज़ निस्बत रखती है उसकी मोहब्बत है इसके दिल में, ये वहाँ जाता है उस चीज़ को देखने के लिए। जब उस पत्थर की मोहब्बत है, उस घर की मोहब्बत है, उस दरख्त की मोहब्बत है, उस रेत के ज़र्रे की मोहब्बत है, उस कंकरी की मोहब्बत है कि इस पर मेरे पैगंबर चले होंगे, उस गली की और उस कूचे और उस महल्ले की और उस शहर की मोहब्बत है, तो मुझे बताओ मेरे पैगंबर ने इतने महबूब शहर को किस लिए छोड़ा था? एक अल्लाह का दीन था या कोई और चीज़ थी? या इसलिए छोड़ा था कि मदीना मुनव्वरा में जाके हमें मालो मता हासिल होगा? ये जो सहाबा किराम ने हिजरतें की हैं, हबशा की तरफ हिजरत हुई हो, सहाबा से छोड़ें, तारीख़ इंसानियत जो शुरू हुई है, बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हिजरत का सफ़र शुरू हुआ है, जन्नत से हिजरत करके ज़मीन पे और पूरी धरती पे फिर रहे हैं, चल रहे हैं। आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की नहीं की? बिठाइए ईमान वाले 80-83 लोगों को अपनी कश्ती में, इस इलाके से निकल जाइए, जहाँ खुश्की पे ये कश्ती जाए वहाँ उतर जाइए। नूह अलैहिस्सलाम का इलाका कौन सा था, कहाँ चले गए? सैयदना इब्राहीम बाबिल में पैदा हुए, वहाँ से हर्रान, वहाँ से मिस्र, फ़लस्तीन, वहाँ से मिस्र, वहाँ से शाम, वहाँ से मुख्तलिफ इलाक़ों से होते हुए सरज़मीन हिजाज़ में मक्का में पहुँचे, वहाँ से फिर इराक़ में गए। ये हिजरत नहीं है तो क्या है? क्यों छोड़ रहे हैं अपना इलाका? सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र को छोड़ के 10 साल तक जाके यमन में, मदियन में बैठे हैं। क्यों? फिर आए मिस्र में, बनी इसराइल के 6 लाख अफराद को ग़ुलामी से निजात दे के निकले, सहराए सीना में हिजरत की, पैदा हुए हैं मिस्र में, पले बड़े हैं मिस्र में, इलाका और मुल्क छोड़ा, यहाँ से सहराए सीना में जाके 40 साल गुजारे, अल्लाह ने फिर वापस मिस्र लौटाया। ये हिजरत, हिजरत दर हिजरत, छोड़ दीजिए इस इलाके को, साजगार नहीं है, छोड़ दीजिए इस इलाके को, साजगार नहीं है, वहाँ चले जाइए, आपने दीन की खिदमत करनी है। जहाँ दीन की खिदमत बेहतर तरीके से हो सकती हो, आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपने वहाँ जाना है। जहाँ दीन के अंदर रुकावट खड़ी हो जाए और आपके लिए दीन पे चलना मुश्किल हो जाए, अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाए, वहाँ से हिजरत करके दूसरे इलाके में जाना फ़र्ज़ है।
جس نے ہجرت ایسے حالات میں نہیں کی وہ بالکل ایسا ہے جس طرح اس نے نماز جیسی فرض کو چھوڑ دیا ہو۔ اٹھاؤ حضرت صالح علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام کو، سب نے ہجرتیں کی۔ وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ 4 چیزیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں اس دنیا کے معاشرے میں، جو انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ کچھ چاہتے ہیں، یہ 4 چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ چھوٹی رکاوٹوں کی بات نہیں کر رہا، بڑی کر رہا ہوں، جو پورے خطے پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک ہے حکومت، حکومت کی طاقت ہوتی ہے، وہ جو چاہے زبردستی اپنی طاقت کے بل بوتے پر پورے عوام کو یرغمال کر کے رکھتی ہے۔ یہ چیختے ہیں، بلبلاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، اس لیے کہ طاقت ہے حکومت کے پاس۔ پھر معیشت کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس معیشت مضبوط ہو، پیسے والے لوگ ہوں، یہ باقیوں کے اوپر حاوی رہتے ہیں، ان کو اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتے، جو وہ چاہتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بڑی طاقت سماج ہے، سماجی طاقتیں اور سماج کے رواجات آپ کو بہت اچھے کام نہیں کرنے دیتے، چاہتے ہیں آپ لیکن آپ نہیں کر سکتے، کیا کریں، سماج میں ایسا ہے، ہمارا رواج ایسا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی چیز وہ مذہب ہے، مذہب۔ ایک جگہ کے اوپر اگر کسی مذہب کے لوگ زیادہ ہوں، وہاں آپ مسلمان بن کے رہنا چاہیں بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے حالات دیکھ لیجیے، وہاں ہندو مذہب ہے جو حاوی ہے، 30 کروڑ سے بڑھ کر 40 کروڑ 35 کروڑ کے قریب مسلمان، تو پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ ہیں تعداد میں۔ یہ محکوم کیوں ہیں؟ وہاں مذہبی طاقت نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ حکومت ہو، معیشت ہو، اقتصادیات ہو، سماج اور رواج ہو، یا پھر مذہب ہو، یہ 4 بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جو انسان کو کچھ مرضی سے نہیں کرنے دیتی، جو یہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ کے حالات کو دیکھ لیجئے، معیشت بھی کفار کے پاس، حکومت بھی کفار کے پاس، مذہب بھی مشرکین مکہ کا، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، سماج بھی سارا وہی۔ چاروں بڑی طاقتیں مسلمانوں کے لیے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئیں۔ اب کیا کریں؟ ایمان چھوڑ دیں؟ 2 راستے ہیں، یا ایمان چھوڑنا پڑے گا یا جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بولو ایمان محبوب ہے یا موت؟ اس میں اسلام نے راستہ نکالا کہ مسلمانوں، دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اگر رشتہ دار مکہ میں رہتے ہیں رہ جائیں، اگر یہاں پہ تمہاری جائیدادیں رہتی ہیں، کاروبار رہتا ہے، تمہارا سب کچھ یہاں رہتا ہے، لیکن دین تمہارے پاس بچ جاتا ہے، نکل جاؤ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، نکل جاؤ مدینہ کی طرف چلے جاؤ، تاکہ تمہارا دین بچ جائے۔ جائیدادیں بچانا مسلمان کا کام نہیں ہے، اپنے مال و دولت اور رشتہ داروں کی فکر کر کے دین کی سودے بازی کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تبھی تو بوڑھے صحابی جندع بن غمرہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لنگڑے بھی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیسے ہجرت کرو گے؟ بوڑھے ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، 4 بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ یہ ہمارے ابا جی اصرار کر رہے ہیں مگر ان کی ہمت دیکھ لیجئے، چل نہیں سکتے، یہ کیسے جائیں گے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے؟ فرمایا بیٹو تم مجھے سواری کے اوپر باندھ دو،
ایک اونٹ پہ بٹھا کے باندھ کے چھوڑ دو، میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے نکال کے مدینہ کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے تھوڑا باہر نکلے، مقام تنعیم جہاں پہ مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، اس مقام پہ پہنچے ہیں، حضرت اسرائیل آ گئے، روح قبض کر لی گئی۔ مسلمانوں کو افسوس ہوا، کاش کہ یہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے، ان کی ہجرت ہو جاتی، ان کا اجر مل جاتا۔ مشرکین نے ہنسنا شروع کیا، ارے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ارے مکہ بھی چھوڑ دیا، جہاں جانا چاہتے تھے وہاں بھی نہیں جا سکے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ یہ جملے جب ان کی زبانوں سے غلیظ نکلے ہیں، اللہ بڑی غیرت مند ذات ہے جو اللہ کے لیے قربانی دے۔ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت 100 نازل ہو گئی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے نیت سے، راستے میں اس کی موت آ گئی، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہو چکا ہے۔ کتنا اجر ہے نہیں بتایا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق اس آدمی کو نوازے گا۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، معجم اوسط طبرانی کی روایت ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ ثم مات یلقى اللہ عز وجل وبینہ وبین النبیین درجۃ النبوہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے علم کی طلب اور علم کی تلاش میں گھر کو چھوڑا، یہ اللہ کے راستے کا مہاجر ہے۔ یہ مہاجر اللہ کے لیے جب گھر سے نکلا، اگر اس کی موت آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کل قیامت میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ وہ درجہ کتنا ہے؟ بہت بڑا، نبی کے درجے کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک درجہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ کو معلوم۔ اتنا بتا دیا کہ انبیاء کا انتہائی قرب اس آدمی کو ملے گا۔ کیوں؟ یہ دین کے لیے گھر بار چھوڑ کے نکلا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ۔ اس مہاجر کی جو اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ دنیا کہے گی، آپ کا معاشرہ کہے گا، میں کہوں گا، یہ تیار ٹکڑے کھانے نکلا ہے۔ ہو سکتا ہے معاشرے کا کوئی آدمی کہے یہ محنت سے بھاگ کے لوگوں کے ٹکڑے کھانے کے لیے نکلا ہے، کوئی کہے گا یہ نام و نمود کے لیے نکلا ہے، کوئی کیا کہے گا۔ کہیے جو آپ کی زبان میں آتا ہے، میں تو قرآن کو ماننے والا ہوں اور میرا قرآن مجھے یہ کہتا ہے۔ اٹھاؤ سورہ بقرہ آیت 182، اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف رب کی رحمت کی امید لے کے نکلا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرہ ورزق کریم۔ دو طبقے ہیں، ایک نے دین کے لیے ہجرت کرنی ہے اور دوسرے نے ان کی نصرت کرنی ہے۔ یہ ہجرت کے نکلے گا، وہ آگے استقبال کر کے اسے اپنا بھائی بنائے گا، وہ ٹھکانہ دے گا۔ افغانستان کے اندر 80 اور 90 کے درمیان مسلمانوں پہ روس نے حملہ کیا، مہاجر بن کے پاکستان میں آئے، ایران گئے، دوسرے ملکوں میں گئے۔ ان ملکوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا، جگہیں دی، کیمپ دیے، غذائیں دیں۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، احسان نہیں کیا۔ یاد رکھیے، کبھی کبھار آپ ایسی بات کر دیتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں نہیں
مسلمان کی شان یہ ہے، یہ ہجرت کرے گا جب اس کے اوپر پڑے گی والذین آووا ونصروا، دوسرا طبقہ انہیں جگہ فراہم کرے گا، ٹھکانہ دے گا اور ان کی نصرت کرے گا۔ میرے پیغمبر نے ہجرت کی، آپ کے صحابہ نے ہجرت کی، انصار نے جا کے ان کو ٹھکانہ دیا، زمینیں دیں، جائیدادیں تقسیم کی، یہاں تک کہا میرے بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، ابھی پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، میں دونوں بیویوں کو لاتا ہوں، دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی مذہب اتنی بڑی قربانی سکھاتا ہے؟ فلاں قوم بڑی اچھی ہے جی، فلاں قوم بڑی اچھی ہے، یہ کہو ہم ایسے نہیں ہیں، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے تو یہ سکھایا ہے میرے بھائی یہ ایک روٹی میرے پاس موجود ہے، اسے تم اپنے ہاتھوں سے آدھا تقسیم کرو، اس لیے کہ کاٹنے میں تھوڑا چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اگر کٹنے میں فرق آیا سامنے رکھنا، جو بڑا حصہ ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ میرے بھائی آ جاؤ، یہ میرے باغ ہیں، یہ ذرا بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کے پھل زیادہ ہیں، اس کے کم ہیں، میں نے تمہیں ساری صورتحال بتا دی، اب تیری مرضی، جو باغ تو رکھنا چاہتا ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہاجر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، میرے پیغمبر مہاجر ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے ہجرت کی ہے اور اس شہر کو چھوڑا، اس کعبے کو چھوڑا، اس کعبے کے اوپر ایک نظر سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلی نظر پہ جو رب سے مانگتا ہے اللہ دیتا ہے، جس کے طواف کرنے، جس کے گرد صرف گھومنے میں بھی اجر ہے، جسے دیکھنے میں بھی اجر ہے۔ کوئی معذور شخص طواف نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ اللہ کے بندے صرف بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ، تو صرف دیکھ اسے، تجھے اجر ملے گا۔ وہاں کے قریب کا پانی زمزم پینے میں اجر ہے، قدم قدم پہ دیکھیے، وہاں کی ان چٹانوں کے بیچ میں دوڑنے میں بھی اجر ہے۔ قدم قدم پہ اجر والی جگہ کو کیوں چھوڑا پیغمبر نے؟ صرف دین کی خاطر۔ یہ بتایا کہ یہ چیزیں، اللہ کا گھر بھی بہت قیمتی ہے، بیت اللہ بڑا قیمتی ہے، لیکن ایمان سے بڑھ کر اس کی قیمت نہیں ہے، دین سے بڑھ کر اس کی قیمت نہیں ہے۔ ایک طرف اگر بیت اللہ میں رہنا، دین کے اوپر مصائب آتے ہیں اور تمہارا دین بچانا مشکل پڑ جاتا ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، دوسری سرزمین پہ چلے جاؤ۔ اب یہاں رہنا اہم نہیں ہے، دین کو بچانا اہم ہے۔ میرے پیغمبر کی بیٹی نے ہجرت کی ہے، سب سے بڑی بیٹی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی بیٹی؟ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹیوں میں مجھے اس حوالے سے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب بیٹی ہے کہ میری وجہ سے اس نے سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں۔ شوہر ہے ابو العاص، وہ ابھی اسلام نہیں لایا، بیوی اپنے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے اور رو رہی ہے مجھے جانے دو اپنے ابا کے پاس، مسلمانوں کے پاس، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ آخر اس نے جانے دیا، ساتھ لے کے نہیں گیا، جاؤ اکیلے۔ راستے کے اندر مشرکین نے روک لیا، تم کہاں جاتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارے حالات جو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ تمہارے باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ ایک بدبخت قبیلہ فہد کا حبار ابن اسود فہدی آگے بڑھا اور اس نے ان کو مکہ مارا، نیزہ مارا اس اونٹنی کو، یہ گری ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، حمل تھا، اور پیغمبر کی بیٹی ہیں، کوئی عام عورت نہیں۔ حضرت زینب اس اونٹنی سے نیچے گری ہیں، ان کا حمل ساقط ہوا ہے اور ضائع ہوا ہے۔ ابو سلمہ، ام سلمہ، چھوٹا سا بیٹا سلمہ، 3 آدمی اپنا دین بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ علاقہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے،
اس کے لیے مجھے کوئی لمبی چوڑی مثال اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارا کوئی بھائی اور عزیز ساری عمر کراچی میں رہتا ہے، اس کے بچے اس کے پوتے کراچی میں پیدا ہوتے ہیں، ساری عمر سعودی عرب میں، دبئی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں رہتا ہے، یورپ کے اندر رہتا ہے۔ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے آبائی علاقے میں لے جاؤ، اپنے باپ دادا کے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہے۔ یہاں اگر لے آئے تو ماں باپ کے گھر میں تو نہیں رکھیں گے اس کو بیوی اور بچوں کے ساتھ تو نہیں رکھا جائے گا، ادھر بھی مٹی کے اندر دبانا ہے، ادھر بھی ہے۔ شریعت کا حکم ہے جو جہاں فوت ہوا قریب ترین سرزمین میں اس کو دفن کر دو، لیکن لوگوں کے دل میں شریعت سے بڑھ کر اپنی مٹی کی محبت ہوتی ہے۔ وہ شریعت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، صحیح ہے جی، لیکن باپ دادا کی زمین، وہ آپ کے تو 50 سال یہاں گزر گئے، آپ کے تو تیسری نسل یہاں پیدا ہو گئی، نہیں، قبر بھی وہاں کی ہم چاہتے ہیں۔ تو وہاں پہ مٹی کی قیمت کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، اپنے علاقے کو زندگی کے اندر یوں چھوڑنا اور صرف دین کی خاطر کتنا بڑا جذبہ ہوگا۔ یہ حضرت ابو سلمہ اپنے بچے کو اور بیوی کو لے کے نکلے، راستے میں روک لیا گیا، کدھر جاتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی بیوی ام سلمہ کے خاندان کے لوگ آ گئے، نے کہا تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں، مگر تمہاری بیوی ہمارے خاندان کی ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں اور آپ نے محسوس بھی کیا ہو، زندگی میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں، ساری زندگی مشکلات کھڑی کرے گا، چچا بھتیجے کے لیے، بھتیجا چچے کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا، لیکن بعض دفعہ جب شرارت کی بات آئے گی تو یہ سارے رشتہ دار قریب آ جائیں گے، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کو تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، او جی یہ ویسے کہتے ہیں، شریعت کا حکم ہے اس کو، ٹھیک ہے ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ۔ اب خالہ بھی کہہ رہی ہیں یہ خوشی کا موقع ہے، کچھ بھی کر سکتے، چچا جی بھی کہہ رہے ہیں، پھوپھی بھی آ گئیں جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ساری زندگی تمہارے گھر نہیں آؤں گی، آج آ گئی ہے وہ دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، ابو سلمہ تم جاؤ، ام سلمہ کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہماری بچی ہے، پکڑا۔ اب سمجھیے ذرا یہاں پر، ابو سلمہ ایک طرف مدینہ کی طرف، ام سلمہ کو پکڑ کر ان کے قوم والے لے جا رہے ہیں، اور چھوٹا معصوم بچہ ہے ابھی۔ ابو سلمہ میں اس کو کیسے لے جاؤں، لیکن میرا بیٹا ہے دے دو، نہیں، اب دونوں خاندان والے اس کو کھینچ رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، سیر اصحاب سیر نے لکھا ہے، یہاں پر وہ دونوں جمع ہو گئے، ماں کے خاندان والے، باپ کے خاندان والے، اس معصوم بچے سلمہ کو کھینچ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا یہ بازو نکل گیا، اور آخر باپ والوں نے پکڑ کے وہ ادھر لے گئے، ماں ایک طرف وہ اپنے ماں باپ کے گھر، بچہ اس طرف، باپ مدینہ منورہ۔ 1 سال تک یہ ایک دوسرے سے دور رہے، لیکن کوئی شکایت نہیں کی، اس لیے کہ ہمارا یہ سب کچھ دین بچانے کے لیے تھا۔ بچہ قربان ہوا، خاوند قربان ہوا، اس کا بیٹا قربان ہوا، بیوی قربان ہوئی، رشتے ٹوٹے، علاقہ پیچھا، ملک سب کچھ رہ گیا، کوئی بات نہیں۔ صہیب بن سنان الرومی عراق سے بچپن میں پکڑ کے غلام بنا کے منڈی میں بیچے گئے، مکہ مکرمہ میں تجارت کی، اللہ نے ترقی دی، بڑے بڑے رؤساء ابو جہل جیسے لوگ ان کے مقروض تھے، ہجرت کر کے نکلے، سب کچھ چھوڑ دیا، انہیں پکڑا گیا راستے کے اندر ایک ٹیلے پر اور کہا رکو، تم ایک غلام تھے، بکتے بکاتے مکہ میں آئے، یہاں تم نے جائیدادیں بنائیں، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا مقابلہ کرتے ہو، میں جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے نکلا ہوں، اگر تمہیں مال چاہیے تو میں وہ ویسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں مبارک ہو،
مجھے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی زندگی آزادی سے اپنے دین کے نیچے اپنے دین کی خاطر زندہ رہنا ہے. مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے. سب کچھ مدینہ میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے تمہیں دے کے جا رہا ہوں. سب چھوڑا. تنے تنہا جب اسے دنیا کہتی ہے لٹ کے آ گیا، لیکن میرے پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربح صہیب، واللہ ربح صہیب، اللہ کی قسم صہیب بن سنان کامیاب ہو گیا، اس نے اللہ کے ساتھ بڑی کامیابی کا سودا کیا. سیدنا عمر بن خطاب، ان کے ساتھ عیاش، ان کے ساتھ الشام، تین نے اکٹھی ہجرت کی. الشام راستے میں پکڑے گئے، قید میں ڈال دیے گئے. عیاش اور حضرت عمر خاندان کے 20 افراد کے ساتھ پہنچے ہیں مدینہ منورہ. وہاں پر ابو جہل اور اس کا بھائی حارث بن الشام پہنچ گئے کہ جی عیاش ہمارا ماں شریک بھائی ہے. اسے جا کے کہا تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس وقت تک کنگھی نہیں کروں گی جب تک اپنے بیٹے عیاش کو نہ دیکھوں. تمہاری ماں کے سر میں جوئیں پڑ جائیں گی. اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ دھوپ سے نہیں ہٹے گی جب تک بچے کو نہ دیکھے. ساری دنیا تمہیں تانے دے گی کہ اپنی ماں کو دھوپ میں بٹھانے والا یہ بدبخت ہے. آ جاؤ اپنی ماں کو ایک نظر دیکھو، وہ تمہیں دیکھے گی پھر آ جانا. ان کا دل نرم ہوا. سیدنا عمر بن خطاب بڑے زیرک آدمی تھے، فرمانے لگے عیاش رک جاؤ، جانتے نہیں ہو یہ ابو جہل ہے، یہ اس کا بھائی حارث بن الشام ہے، انہیں تمہاری رشتہ داری کا پاس نہیں ہے، تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. کہ نہیں، مجھے ماں یاد آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں. حضرت نے اپنا اونٹ بھی دیا، یہ تیز ہے اس پر بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو تو بھاگ جانا، یہ نہیں پہنچ سکیں گے. سبحان اللہ. راستے میں ابو جہل نے کہا کہ یہ آپ کا اونٹ ذرا ٹھیک ہے، میرا اونٹ کمزور ہو چکا ہے، مجھے اپنے ساتھ بٹھا دو. بٹھا دیا. بھائی ہے نا، ماں شریک. بٹھایا. اس نے پکڑا حضرت عیاش کو، نیچے گرایا، اس کے بھائی نے پکڑا، رسیوں میں باندھا، مکہ مکرمہ لے آئے. دین کے لیے قدم قدم پر ہجرتوں کا سلسلہ صحابہ کرام کی پوری زندگی میں موجود ہے. آج اس دین کی اہمیت اگر ہمارے دل میں اتنی پیدا ہو جائے نا، تو صرف گھر سے مسجد کا فاصلہ طے کرنے میں لمبی چوڑی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہجرت بھی ہمارے لیے کافی ہے. بستر سے مسجد کی صف تک آنا، اتنی ہجرت بھی ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے اللہ کی قسم کافی ہے. اور یاروں اور دوستوں کی محفلوں میں گھنٹوں بیٹھنا، موبائل اور ٹی وی کی سکرین کے اوپر، اب تو ٹی وی بھی گیا، موبائل کی سکرین پر رات کو 3 بجے تک بیٹھنے کے مقابلے میں قرآن و سنت کی درس کی مجلس میں 10 منٹ کے لیے بیٹھنا بھی ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. لیکن مجھ سمیت ہر آدمی ذرا غور کر لے اور اپنے ضمیر سے پوچھ لے، کیا اگر آج میرا دین مجھ سے وہی تقاضا کرے کہ تم نے دین اسلام کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے خطے کو چھوڑنا ہے، اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا ہے، اپنے ملک اور قوم کو چھوڑنا ہے، اپنے سرمایے کو سب کچھ چھوڑنا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب کسی اور سے نہ پوچھیں. یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ٹھنڈے دماغ سے ذرا تنہائی میں 2 منٹ نکال کے سوچ لیجئے، کیا دین کے لیے میں یہ قربانی دے سکتا ہوں یا نہیں؟ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دین اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.